مسلم. احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعل. دنیا کے سامنے حضرت امام نے اپنا اسوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی تو جو ہے وہ تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنی تھی کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکٹ پہ جھکے گا. یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے. تو حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں جب 72-73 لاشیں خیموں کے سامنے پڑے تھے اور اتنے زخم کلیجے پہ تھے، راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی قمیض اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے. اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے. لیکن حضرت امام حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے: اللہم رضن بقضائکا وصبرن علی بلائکا تسلیما لامرکا سبحان ربی العالی. مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں، مالک زخم سے پہ بھی میں مسکرا رہا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. مالک میں سب کچھ قبول کیا، حسین تیری رضا پہ راضی ہے. میرے مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ آواز آ رہی تھی: اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام. آج لہجہ بھی دم توڑ رہا ہے اور سورج بھی درد غروب سے زرد ہو رہا ہے. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں اس مضمون کو چھیڑوں. آؤ ہم سلام کرتے ہیں. یہ سورج سامنے چمک رہا ہے. میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا. اے سورج، دوپہر کا وہ منظر تم نے تو دیکھا تھا جب کربلا میں حسین کا سر کٹا تھا، جب گھر لٹا تھا، جب خیموں کو آگ لگی تھی، جب سکینہ رو رہی تھی، اور جب گھوڑا خالی پلٹا تھا اور سکینہ پوچھتی تھی: گھوڑے تو خالی آ گیا ہے، حسین کہاں چھوڑ آیا ہے؟ آج یہ سورج یہ چمک چمک کے وہ ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نام پہ حسین نے تو سر کٹا دیا. آج تم کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. تم شور ڈال رہے ہو. جن کے لیے مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، گرم پانی دستیاب ہے اور ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. ذرا دیکھو حسین ابن علی کو سجدے میں سر رکھ کے، پیشانی رب کے حضور رکھ کے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں: مالک میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں. تو بھی بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے. اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا چمن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات. افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی پہ. ہم حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں. واہ حسین تیری عظمت کو سلام. اتنے زخم کلیجے پہ ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن جبر کے خلاف کتنی قوت سے کھڑا ہے. حسین ابن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا. تو اقبال کہتا ہے: سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او. یزید مٹ گیا، یزید کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. مرتا تو وہ ہے جس کی فکر مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا نصب العین مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا مشن ختم ہو جائے. حسین کا نصب العین زندہ، حسین کی فکر زندہ، حسین کا مشن زندہ، حسین زندہ، حسین کا نانا بھی زندہ. آج بھی ہزاروں کروڑوں اربوں انسان حسین کا نام لے کے جی رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر کوئی یزید کا نام بھی لیتا ہے تو وہ سر جھکا کے دیتا ہے. کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے؟ نام لینے سے پہلے سر جھکاتے ہو، نام لیتے ہوئے پسینہ پسینہ ہوتے ہو، نام لینے کے بعد منہ چھپا لیتے ہو. تمہیں اپنے قائد اور اپنے لیڈر کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے، اور جب ہمارے لبوں پہ نام حسین آتا ہے ہمارا قد اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے،
جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ تو حسین ابن علی نے کسی نے کہا تھا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کربلا جنگ تھی اگر دو شہزادوں کی، قلم میں زور ہے تو لکھو حسین ہار گئے، لہجے میں تنتنا ہے تو لکھو حسین ہار گئے، انداز میں زور ہے تو کہو حسین ہار گئے۔ زمانہ کل بھی کہتا تھا، زمانہ آج بھی کہتا ہے، حسین کل بھی جیتا تھا، حسین آج بھی جیتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور کاٹ لیا گیا اور خولی بن یزید نے نیزے کی نوک پہ اس کو رکھا، ویسے رخ سر کا زمین کی طرف سے تھا، کسی نے کیا خوب کہا، باں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت کے دو سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ ہوا تھا کہ سر انور جدا کر لیا گیا، جب نیزے کی نوک پہ تھا سر تو رخ زمین کی طرف سے تھا۔ شاعر کہتا ذرا غور سے دیکھو سر حسین کیا کہہ رہا ہے، سر حسین کی پیشانی زمین کی طرف ہے، پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے۔ تو جب امام حسین کا سر خولی نے نیزے کی نوک پہ چڑھایا، اس نے تو یہ کہنا چاہا تھا کہ ہم فتح یاب ہوئے اور دیکھو ہم نے سر کاٹ لیا۔ کسی نے کہا ذرا غور سے دیکھو یہ تو سر کٹ کے بھی سر بلند ہے، یہ سر کٹ گیا پھر بھی سر بلندی نہیں گئی ہے، اس کا بانکپن پھر بھی نہیں گیا ہے۔ حسین کا سر کل بھی اونچا تھا، حسین کا سر آج بھی اونچا ہے، اس کا نام زندہ، اس کا پیغام زندہ، اس کی فکر زندہ۔ حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ شخص ہیں جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے زینب اور زین العابدین کو پہنچے ہیں۔ سب منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا، 14 سال کی عمر ہے، بیمار ہیں، تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد ساری زندگی حضرت زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، جب پانی پینے لگتے تڑپنے لگتے، کہتے مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، مجھے علی اصغر کا تڑپنا یاد آتا ہے، ساری زندگی پھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ حضرت امام زین العابدین نے یہ سارا منظر کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا، اور پھر آپ نے دمشق کے بازاروں میں بھی اور کوفے کی گلیوں کے اندر بھی سروں کا یہ قافلہ اپنی قیادت کے اندر جو ہے وہ گزارا تھا۔ جب یزید کے دربار کے اندر حضرت امام زین العابدین پہنچے تو یزید نے پہلے تو جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا۔ بعض لوگ یہاں سے یزید کی بریت کا اعلان کرتے ہیں، یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے لیکن اس کے دامن سے قتل کے داغ کو نہیں دھو سکتی۔ تو اس نے یہ سب کچھ کیا، یہ بس اس کے ٹسوے تھے جو وہ بہانے لگا، لیکن بعد میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دانتوں کے اوپر جو ہے وہ چھڑی مارنا شروع کر دی۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی صحابی رسول وہاں موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے، اٹھ کے بدن کانپتا ہے ان کا، کہنے لگے ظالم ارفع قدیبہ کا، یہاں اپنی چھڑی ہٹا لے، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلسمہ، حضور نے ان ہونٹوں کو خود چوما ہے۔ تو یہ کہہ کہ آپ دربار سے نکل گئے اور روتے تھے اور آپ کے بدن پہ کپ کی بھی تاری تھی۔ بعد میں یزید نے کہا حضرت غلطی ہو گئی اور یہ میں نہیں چاہتا تھا، بتائیں آپ کی کوئی شرط ہو۔ تو آپ نے فرمایا میری 4 باتیں مان لو۔ ان 4 باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ سر حسین اور سر شہیداں ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم کربلا جا کے ان کی تدفین کر سکیں۔ دوسری یہ تھا کہ ہمیں مدینہ حفاظت سے پہنچا دو۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے جو ہے وہ جمعے کا خطبہ دینے کی اجازت دو آج دمشق جامع مسجد کے اندر۔ چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ قاتلان حسین جو ہے وہ میرے سپرد کرو۔ اس نے کہا ہاں کون ہے قاتل حسین کا؟ لوگوں نے کہا خولی ہے۔ خولی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا، یہ سنان بن انس نخی نے کیا ہے۔ سنان بن انس نخی کو کہا ہاں تو بتا، کہنے لگا میں قتل کیوں کرنا تھا، یہ تو شمر ذی الجوشن نے کیا ہے۔ شمر ذی الجوشن کو کہا تو بتا، کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا، میرا کون سا حسین نے کچھ بگاڑا تھا، قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا۔ تو یہ ہے وہ ہے قاتل حسین کا۔ اب یزید کہنے لگا تمہاری یہ شرط تو میں پوری نہیں کر سکتا، یہ بات تو پوری نہیں کر سکتا، اب خطبہ دے لو۔ اب حضرت امام زین العابدین خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے، جب یہ بولتے ہیں تو حکمت کے موتی دولتے ہیں۔ جو ہی امام زین العابدین کھڑے ہوئے، 14 سال عمر ہے اور دمشق کی جامع مسجد ہے،
یزید بھی بیٹھا تھا، یعنی سلطنت بھی تھے، عوام کا بھی ہجوم تھا۔ جب آپ نے خطبہ شروع کیا لوگ زاروں کے تار رونے لگے، اور آپ نے اہل بیت کے مناقب جب لوگوں کے سامنے رکھے تو یزید گھبرا گیا کہ کہیں لوگ میرے گریبان تک نہ پہنچے۔ اس نے مؤذن کو اشارہ کیا جلدی جلدی اذان پڑھو۔ تو جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت شہزادہ زین العابدین نے کہا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب شہادتین کا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت امام زین العابدین نے اس کے جواب کے اندر کہا ہاں ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے، ہم نے اپنے لہو سے دی ہے اس کی گواہی۔ اور پھر اس کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ لفظ آئے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ اب اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ آج بھی منبر پہ میرے نانے کا نام ہے۔ تو یزید مر گیا، اس کا نام مر گیا، اس کا تشخص مر گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھی زندہ تھا، کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا، اور دمشق کی جامع مسجد میں بھی زندہ تھا، مدینے میں بھی زندہ، مکے میں بھی زندہ، کابل میں بھی زندہ، کندھار میں بھی زندہ، قلعہ جنگی میں بھی زندہ، تورا بورا میں بھی زندہ، موصل میں بھی زندہ، بغداد میں بھی زندہ، غزہ کی پٹی میں بھی زندہ، فلسطین میں بھی زندہ۔ آج حسین کی زندگی اور حسین کا باقپن دنیا کو بتا رہا ہے، بش کو بتا رہا ہے تیرے منہ پہ تماچا حسین مارے گا۔ زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں۔ صرف محرم کے دن آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے؟ نہیں، پورا سال حسین کا ہے، پوری زندگی حسین کی ہے، پورے زمانے حسین کے ہیں۔ یہ صرف عاشور کا دن یا عاشور کی شب ہی حسین کی نہیں، سارے زمانے حسین کے ہیں۔ کل بھی حسین کا تھا، آج بھی حسین کا ہے، کل بھی حسین کا ہوگا۔ آؤ اٹھیں، قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کے قرآن سنایا، اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں اور حسین ابن علی کے پیغام والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانتم العالون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ امت مسلمہ کئی صدیوں سے زوال و انحطاط کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ عرب عجم میں امت مسلمہ کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، آذربائیجان، صومالیہ، جہاں جہاں بھی کشت و خون ہو رہا ہے وہ امت مسلمہ کا ہو رہا ہے۔ صابرا اور شتیلا کے کیمپوں میں قیدی ہمارے ہیں۔ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے تڑپتے ہوئے زندگی بسر کرنے والے مجبور لوگ اس امت کے ہیں۔
ابو غریب جیل کے اندر سسک سسک کے زندگی کی سانسیں پوری کرنے والے امت مسلمہ کے بیٹے ہیں۔ عافیہ صدیقی اس قوم کی بیٹی ہے، ام احمد میری قوم کی بیٹی ہے۔ اس امت کو جس اذیت ناک لمحوں سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اب برما میں جو حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ امت مسلمہ جتنی عددی کثرت اس وقت رکھتی ہے، اس سے قبل یہ تعداد بھی اس کی نہیں ہوئی۔ دنیا کی 6.25 ارب آبادی میں سے 1 ارب 40 کروڑ اہل دین، اہل ایمان، اہل اسلام، حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے مسلمان ہیں۔ 56-57 باقاعدہ اسلامی حکومتیں ہیں۔ خیر سے ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی بھی نہیں، تیل کے بڑے ذخائر ہمارے پاس ہیں، زرعی ملک ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کے اوپر جو ذلت، جو پستی، جو زبوں حالی کا ہمیں منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، تاریخ عالم میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ امت مسلمہ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا چکا ہے۔ ہمارے اوپر جو 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں وہ مغرب کے ایجنٹ ہیں۔ امت مسلمہ کا خون رس رہا ہے۔ اتنے مسائل ہیں کہ اگر ان مسائل کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں تو اس کو گنتے گنتے یہ وقت گزر جائے۔ امت مسلمہ اس قار مذلت میں کیوں گری ہے؟ آج کے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ ہم مادی طور پہ دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے، اس لیے آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں۔ ہم وہ ایجادات نہیں کر رہے ہیں جو دوسری قومیں کر رہی ہیں۔ ہمارے پاس معاشی وسائل وہ نہیں ہیں جو دوسری قوموں کے پاس ہے۔ علامہ اقبال نے امت کے اس دکھڑے کو بڑی دیر قبل بیان کیا، اور اقبال ایسا شخص ہے جس کو حکیم الامت کہتے ہیں۔ امت کے درد کو بھی جانتا ہے، مرض کو بھی جانتا ہے، علاج کو بھی جانتا ہے۔ امت اس قار مذلت میں کیوں گری اور اس رسوائی کا شکار کیوں ہوئی؟ اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اس کو اگر یہ سمجھا جائے کہ دولت کی قلت سے ہم رسوا ہو رہے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے، اگرچہ اس دور میں معیشت ایک اہم چیز ہے۔ جو لوگ معاشی طور پہ پسماندہ ہوتے ہیں اس معاشرے میں ان کو خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی، لیکن امت مسلم کے زوال کا سبب مادیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بنیادیں مادیت سے مضبوط نہیں کی گئی ہیں، اس کی بنیادوں میں روحانیت رکھی گئی ہے۔ اس کے زوال کا سبب دین سے دوری ہے۔ امت مسلمہ کی رسوائی اور پستی کا سبب اس مرکز سے اپنے رشتے کو کمزور کر لینا ہے جس نے ان کو عزت دی، سرفرازی دی، تعظیم دی اور توقیر فراہم کی۔ باقی رہی بات غربت و امارت کی، اسلام کی تاریخ میں ہم نے یہ سارے دور دیکھے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس زمانے کی کہانی بھی ہمیں یاد ہے جب ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، پیوند لگے لباس پہنتے تھے۔ وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے جب ہمارے پاس 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے، اور ہمارے مقابلے کے اندر جو دشمن آیا تھا ان کے پاس 100 زرہ پوش نوجوان تھا، 950 کی تعداد کے اندر ان کا لشکر تھا، ان کے پاس گانے والی رنڈیاں بھی تھیں اور دادے عیش دینے والے ان کے پاس نغمے اور مزراب بھی تھے، کھانے پینے کے سامان بھی وافر تھے۔ ادھر فاقہ مست لوگ جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے تھے
اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے تھے۔ کیا بلال امیر تھا؟ کیا سلمان فارسی امیر تھا؟ کیا ابو ذر غفاری کسی امیر شخص کا نام ہے؟ کیا بدن کے اوپر پیوند لگے لباس پہننے والے وہ فاقہ مست کیا امراء کی فہرست میں آتے تھے؟ ہمیں تو وہ کہانی بھی اسلام کی غربت کی یاد آتی ہے کہ جب احد کے اندر 70 شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں تو حضرت صفیہ حضور کی پھپھی اپنے بھائی حمزہ کے لیے 2 چادریں لے کر کے کفن کی آتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قبر میں حمزہ کو دفن کیا جائے اسی قبر میں مصعب بن عمیر کو بھی کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے، اور کہا میرے چچا کے لیے اس کی جو بہن میری پھپھو جو 2 چادریں لے آئی ہیں، کہا 1 چادر ہم مصعب بن عمیر کو دیں گے۔ یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ تاریخ پڑھو، کتنی دل آویز تاریخ ہے۔ مکے میں ایک امیر ترین خاتون ہے جس کے بیٹے کا نام مصعب ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو اتنا خوبصورت لباس پہناتی ہے اور اتنے خوبصورت خوشبو اور عطر اس کو لگاتی ہے کہ مصعب بن عمیر جن گلیوں سے گزرتے تھے دیر تک وہ گلیاں مہکتی رہتی تھیں۔ لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہوگا اس لیے یہ گلیاں مہک رہی ہیں۔ اچھا پھر مصعب پہ نظر پڑتی ہے میرے محمد عربی کی، اور مصعب بن عمیر حضور کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ ماں کافرہ ہے، جب پتہ چلتا ہے تو اس کا لباس بھی چھین لیتی ہے، سہولتیں اور آسودگیاں بھی واپس لے لیتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ مصعب بن عمیر حبشہ کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں۔ مکے کے حالات کچھ تھوڑے سے خوشگوار نظر آئے تو وہ حبشہ سے واپس مکے جب پلٹے تو ان کے بدن پہ جو چادر تھی وہ جگہ جگہ سے پٹی ہوئی تھی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے۔ کہا یہ وہی مصعب ہے جو اتنا خوش پوش نوجوان تھا کہ میں نے پورے مکے میں اس سے خوبصورت لباس پہننے والا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا، اور آج میرے مصعب کو پہننے کے لیے جو چادر میسر ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور آج احد میں یہی مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں ہے۔ حضور نے کہا جو میرے چچا کے لیے 2 چادریں لائی ہیں ان میں سے ایک کا کفن مصعب کو دے دو نا، اور دوسری چادر سے کفن میرے چچا کو دے دیا جائے۔ اچھا حضرت مصعب کے لیے بڑی چادر رکھ دی گئی، اور حضرت امیر حمزہ کے لیے جو چادر تھی وہ چھوٹی تھی، اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر اذخر نامی گھاس ڈال دو۔ میں یہ اسلام کی غربت کی کہانی تمہیں سنا رہا ہوں، جب میرے رسول کے چچا کے لیے پورے کفن کا ٹکڑا بھی دستیاب نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی عزت پا گیا تھا، اسلام اس وقت بھی ذلیل نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی سربلند تھا، اور اسلام اس وقت بھی عزتوں کی مسند پہ تھا۔ یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہیں، چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے۔ کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے، کچھ بھوک مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے، جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے، حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے۔ عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے کہا تمہاری مرضی۔ گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کے واپس آئے، حضور کے پاس بیٹھے، نظر چہرے پہ پڑی تو گھبرا گئے۔ نکاحت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ اٹھ کے باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا، کہا بندہ نواز
جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں. تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا. حضور سے عرض کی گئی حضور آئیں کھانا تناول کر لیں. حضور نے دسترخوان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ. میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی. کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ. میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہے. مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. آپ کو پتا ہوگا کہ جب میرے رسول کا انتقال ہوا ہے حضور کا وصال ہوا ہے تو حضور کی ایک زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی. حضور نے زرہ رکھ کر کے اس سے قرض لیا ہوا تھا. یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے اور پھر اللہ نے اسلام کو امارت کے رنگ بھی دیے. اور تمہیں کہانی سناؤں. حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں روایت ہے. یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. ایک شخص آیا کہنے لگا حضور غربت نے میرا برا حال کر دیا ہے. اور اس نے شکایت کی غربت کی پسماندگی کی اور اپنی معاشی بدحالی کی. پھر ایک شخص آیا کہنے لگا حضور میرے پاس دولت تو ہے لیکن میں نے جس منزل پہ جانا ہے راستہ پر خطر ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں کیسے راستہ طے کروں. تو یہ دو لوگوں نے یہ باتیں کی تو حضرت عدی کہتے ہیں کہ حضور نے روئے سخن میری جانب موڑا اور میری جانب مخاطب ہو کے کہا عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے. عدی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور دیکھا نہیں سنا ہے. ہیرا یہ شہر ہے عراق کا. تو حضور نے فرمایا عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے. میں نے کہا نہیں حضور دیکھا نہیں اس کا تذکرہ سنا ہے. فرمایا عدی اگر اللہ تجھے زندگی کی مہلت دے تو ہیرا سے ایک خاتون چلے گی تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور مکے تک پہنچے گی اور اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کرے گی اور اس کو ہیرا سے لے کر کے مکے تک اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ پھر بنو طے کے ڈاکو مر گئے ہوں گے جنہوں نے عرب کے اوپر روب ڈال رکھا ہے تو وہ تو پھر ختم ہو گئے ہوں گے. کہتے ہیں میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے مزید میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا عدی اگر تجھے اللہ نے زندگی کی مہلت دی تو تو دیکھے گا کہ کسرا کے خزانے تیری جھولی میں ہوں گے. تو اس دور کی سپر طاقت تھی. میں نے کہا حضور کسرا بن ہرمز. حضور نے فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز. کہتے ہیں کہ حضور نے پھر فرمایا عدی اگر تو زندگی پائی تو تو وہ دن بھی دیکھے گا کہ ایک شخص زکوٰۃ کی رقم لے کر کے زکوٰۃ کی چاندی لے کر کے زکوٰۃ کا سونا لے کر کے نکلے گا اور اس کو کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں ملے گا. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہیرا سے خاتون چلی اور مکے تک پہنچی اور امن ایسا تھا کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا. پھر وہ لمحے بھی میں نے دیکھے کہ کسرا بن ہرمز کے خزانے مسجد نبوی کے باہر پڑے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں تیسری چیز میں دیکھ نہ سکا اور میں نے لوگوں کو کہا کہ یہ میں تو نہیں دیکھ سکا میری شاید زندگی وفا نہ کرے اور اگر تمہاری زندگی وفا کرے تو تم دیکھنا میرے آقا نے جو فرمایا تھا دو باتیں تو پوری ہو گئی ہیں اور تیسری بات تم دیکھ لو گے. حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا زمانہ تھا اور انہوں نے مجھے افریقہ کی جانب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. میں وہاں سے زکوٰۃ وصول کی اور پھر میں زکوٰۃ لینے والے مستحقین کو ڈھونڈنے لگا. تو کہتے ہیں مجھے کوئی مستحق نہ ملا. پھر میں غلام پکڑتا اور اس کے پیسے دے کے اس کو آزاد کرواتا چلا جاتا.
حضرت عمر بن عبد العزیز کا زمانہ ہے کہ گورنر ہے عراق کا، وہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو لکھتا ہے کہ اتنی رقم ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں رقم لے کے یہاں نہ آنا، وہاں عراق کے لوگوں میں بانٹ دو، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو تقسیم کر دو۔ تو گورنر لکھتا ہے جو مستحق ہے ان کو دے دی، اب کوئی مستحق نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں جو مقروض ہیں ان کا قرض اتار دو۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں قرض بھی میں نے اتار دیا ہے، رقم پھر بھی بچ رہی ہے، کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے پھر لکھا جو شخص شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا حق مہر ادا کر دو۔ میں نے کہا کہ وہ بھی کر دیا ہے، رقم پھر بھی بچ گئی، اب کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے مجھے لکھا کہ جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے ٹیکس دیا ہوا ہے، جتنا ٹیکس دیا ہے اس سے دگنے پیسے ان کو قرضے میں دے دو، اور ان کو کہو جاؤ اس کا کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، اور ساتھ انہیں یہ بھی کہہ دینا قرض کی فکر نہ کرنا اور زیادہ اس میں پریشان نہ ہونا، جب دے سکو گے دے دینا۔ یہ دور بھی پھر اسلام نے دیکھا اور یہ گھڑیاں بھی دیکھی، جب چتھڑے پہنے ہوئے تھے، جب پیوند لگے لباس پہنے تھے، جب پیٹ میں ڈالنے کے لقمہ بھی نہیں تھا، اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا، اور جب گلیوں کے اندر ریشم بکھرا ہوا ہوتا تھا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، دین اس وقت بھی غالب تھا۔ دین کا غالب ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق جو ہے وہ مال و دولت سے نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، مومن کا زوال بے زری سے نہیں ہے بلکہ اس کا سبب کوئی اور ہے۔ وہ سبب ڈھونڈنا ہے کہ ہم دنیا میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئے، ہم زمانے کے سامنے تماشا کیوں بن کے رہ گئے، آج نبی کی امت پوری کائنات میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئی، آج ہمارا تماشا دیکھا جا رہا ہے، آج بھوکے کتوں کو ہماری بیٹی اور بہنوں کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے اور اس کا تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ کیا ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے؟ ہم نے سراغ لگانا ہے۔ دولت کی قلت اور کثرت یہ ثانوی چیزیں ہیں، ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے ہم کبھی مالی طور پہ کمزور تھے، رسوا نہیں ہوئے ہیں، مال زیادہ ہو گیا رسوا نہیں ہوئے ہیں، رسوائی کے سبب کوئی اور ہیں۔ آئیے تمہیں کہانی دل آویز سناؤں، اسلام کے عروج اور بانک پن کی مختصر کہانی آپ دیکھ لیں کہ حضور جب جلوہ فراز ہوتے ہیں مکے میں تو اللہ کا گھر 365 بتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ دنیا کے اندر خدا کا پہلا گھر اور 365 بتوں کا قبضہ ہے اس گھر کے اوپر۔ پھر حضور آئے اور دعوت دین دی اور آقا کریم علیہ السلام نے ان بتوں کے لوث سے کعبہ کو پاک کیا۔ کہانی اتنی دل آویز ہے کہ حضور نبوت کے اعلان کے 13 سال گزارنے کے بعد جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد 100 سے متجاوز نہیں تھی۔ جن لوگوں نے ہجرت کی ہے تاریخ پڑھیں، سن 2 ہجری کو بدر کے مقام پہ حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ ہوتا ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جو لوگ گھروں میں تھے ان کی تعداد بھی ساتھ شامل کر لیں، بچے اور خواتین بھی شامل کر لیں، 600-700 لوگ بنتے ہوں گے۔ اور 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا اس واقعہ کے 6 سال بعد، تو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد جو سپاہیوں کی تھی وہ 10,000 تھی، اور پھر 8 ہجری کو یہ واقعہ ہوا ہے تو 10 ہجری کو حجۃ الوداع ہوتا ہے۔ 10 ہجری کو حضور کے سامنے جو لوگ بیٹھ کے خطبہ سن رہے تھے ان کی تعداد 1,44,000 تھی، اور جو گھروں میں لوگ شامل تھے ان کو بھی ملائیں تو 6 لاکھ تک پہنچتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 2 ماہ اور کچھ دن تخت خلافت پہ رہے ہیں، اور آپ کے ادوار کی فتوحات کو اگر اس کی ایوریج نکالیں تو ایک دن میں 80 مربع میل علاقہ روزانہ فتح ہوتا ہے۔ حضرت عمر کا دور دیکھیے، حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حدود 23 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی ہیں۔ محمد بن قاسم جب سندھ میں آیا ہے تو یہ بہت بعد کی کہانی نہیں ہے، یہ 92 ہجری کی کہانی ہے، ابھی صحابہ موجود تھے۔ ادھر اندلس کے دروازے پہ طارق بن زیاد دستک دے رہا ہے تو وہ تابعی ہے، اور یہ بھی 92 ہجری کی کہانی ہے۔ ادھر سندھ تک مسلمان پہنچ گئے، ادھر وہاں تک پہنچ گئے۔ آپ چائنا میں جا کے دیکھیں، حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی کی قبر وہاں ہے، وہ وہاں تک پہنچے۔ ماوراء نہر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا، ادھر آرمینیا تک پہنچے۔ یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر عظیمتوں کی کیسی داستان رقم کی
اقبال تڑپ کے کہتا ہے دیے جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج دیکھیں جا کر کے جبل طارق کو، جہاں وہ 500 قدوسی وہاں نکلے تھے، وقت کے حکمران نے اپنے جاسوس کو بھیجا، دیکھ کیا وہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کتنی تعداد ہے۔ تو جا کر کے جاسوس نے کہا پتہ نہیں زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں، اور ان کی تعداد 500 سے آگے پیچھے ہے۔ اور پھر ان 500 لوگوں نے یورپ کے دروازے میں داخل ہو کر کے حق اور باطل کے اس مارکے کے اندر وہ عظیمت کی داستان رقم کی کہ اقبال خراج پیش کرتے ہوئے کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ کہانی کتنی دل آویز ہے، اے سرزمین اندلس ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ کبھی آشیاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ پوری دنیا پر اسلام کے پھریرے لہرا رہے ہیں اور اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے جب یروشلم فتح ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینے سے چلیں اور یروشلم میں پہنچیں۔ حضرت عمر مدینے سے چلتے ہیں، کتنا بڑا قافلہ لے کر کے، کتنا پروٹوکول ہے، حضرت عمر اکیلے اور ساتھ ایک غلام اور اونٹ بھی ایک، باری باری سوار ہوتے ہیں، کبھی غلام سوار ہوتا ہے کبھی عمر سوار ہوتے ہیں۔ حکمران تو وہ تھے لوگوں کی دہلیز پہ امن دینے والے، لوگوں کی چوکھٹ پہ جو ہیں وہ نور بانٹنے والے۔ آج کے حکمرانوں نے تمہیں رمضان المبارک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا پیکج دیا ہے، اور آج بچے بھی تڑپ رہے ہیں اور جوان بھی سسک رہے ہیں، اور ماہ سیام میں جن اذیتوں میں قوم کو مبتلا کر دیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اور تمہیں میں حضرت عمر کی کہانی سناؤں۔ حضرت عمر دن کو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے، اور ان کا تخت کو سونے زبرجد کا نہیں تھا، مسجد نبوی کی چٹائی تھی، اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے، اور جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے۔ کہا تمہارے گھر سے دھواں نکل رہا ہے اور بچے رو رہے ہیں، ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ عمر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزانہ بچے روتے ہیں، اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی ہوں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے، کم بخت سو بھی نہیں رہے، اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا، اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا، فوراً پلٹے واپس بیت المال میں آئے، گھی کا ایک کنستر لیا، آٹے کی بوری لی، مرچ مسالہ جات بہت کچھ اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا، بوری اپنی کمر پہ لا دی۔ عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لیا، آگے بڑھا، کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ کہا عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو۔ حضرت عمر وہ گھی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں اور اس خاتون کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں اس کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ کہا جلدی جلدی آٹا گوندو، اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبزی تیار کر دیتے، ادھر آٹا گند جاتا ہے، اور پھر اوپر چولہا رکھا جاتا ہے، چولہے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے، وہ کھانا پکانے لگتی ہے، آگ بجھتی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے آگ بجھنے لگتی ہے، عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے، عمر جھک جھک کے پھونکے مارتا ہے۔ کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا، بچے کھا رہے ہیں۔ اب بچے رو رو کے نڈال ہو چکے تھے۔ حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے، جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے ویڑے کے اندر، کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں، تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں
اور دل میں کہتے عمر جتنا رلایا ہے اب اتنا ہنسانا بھی پڑے گا. تو کبھی عمر امیر المومنین، یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا، میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. حضرت عمر جو ہے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے اس طرح اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں. بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑھیا عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ کہا عمر بیچارہ بڑا پھنسا ہوا ہے، فکر ہے اس کو یرموک و فسطاط و حلوان کی، جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا. کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے، آخر وہ انسان ہے، میری بہن عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا نانا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. جب اس نے یہ بات کہی تو عمر برداشت نہ کر سکے، بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے. کہا وہ بد نصیب عمر تیرے سامنے ہے، آج ہی کہلا جو کہنا ہے، قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا. اس نے کہا تو عمر ہے؟ کہا بد نصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہوں. میرے عمر کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا. اللہ اکبر. میں اس حضرت عمر کی کہانی سنانے لگا تھا. حضرت عمر نکلے یروشلم میں، ایک اونٹ ہے ایک غلام ہے، کبھی وہ سوار ہوتا ہے کبھی آپ باری مقرر کی ہے. جب قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑنے کی اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی آ گئی. غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں، آپ آ جائیں، دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں، تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے، اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو. عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے، اپنی باری پہ تم بیٹھو گے، اپنی باری پہ میں بیٹھوں گا. لوگ منتظر کھڑے ہیں. دور سے جب دیکھا کہا اس کی ہیبت سے کانپتے تھے ہم، یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے، ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے استقبال کیا. تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا. کہا لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. کہا کہ لا الہ الا اللہ، اے ابو عبیدہ بن جراح ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے. اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی، اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے. یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے. اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی، وہ پینٹاگون سے نہیں ملی، وہ واشنگٹن سے نہیں ملی، وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی، وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے. اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا، پاکستان حاصل کیا گیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم نے اس نعرے کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے انحراف کر دیا ہے. آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہیں کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو کے رہ گئے. ہماری پستی، ہماری زبوحالی، ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے. اس مرکز حیات کو، اس مرکز زندگی کو، اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو رہے ہیں. انہی حضرت عمر کی کہانی ہے. وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے. کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو. کہا تم نہیں جانتے، مجھے بچپن کی کہانی یاد آ گئی. کہا کیا کہانی ہے؟ کہا یہی عرض تہامہ تھی. میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے. کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا.
میں آگے والا سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا، کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کے تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے؟ کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمر سے تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ عزتیں، یہ تخت و تاج، یہ حکومتیں ہمیں حضور کی دہلیز سے ملی ہیں۔ جب ہم نے اس دہلیز کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اوپر رسوا ہو گئے اور ذلیل کر کے رکھ دیے گئے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ غیر بھی ہمیں تانے دے رہے ہیں۔ میرا ایک دوست پچھلے دنوں کے اندر ننکانہ صاحب گیا تو وہ مجھے آ کر کے جو کہانی سنانے لگا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس کے لہجے میں بے پناہ درد تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے شوق دامن یہ ہوا کہ میں یہاں سکھوں کا گردوارہ بھی دیکھوں۔ کہتے میں اسی شوق میں ان کا گردوارہ دیکھنے چلا گیا، تو جب گردوارے کی سیڑھیاں آئیں تو میں جوتے اتارے اور میں سوچ رہا تھا کہ ان کو سمیٹ کے کہاں سنبھالوں، تو ایک شخص آگے بڑھا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ تسلی سے جائیں، یہ گردوارہ ہے، مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے۔ تو کہتا کہ میرا کلیجہ پھٹنے لگا کہ ہم اس قدر اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ جواب تو میرے پاس نہیں تھا جو اس کو میں دے سکتا، کیونکہ ہماری حالت بین ہی یہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرا کلیجہ کٹنے لگا کہ ہم اس پستی اور اس ذلت کے مقام پہ چلے گئے ہیں۔ اب ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے ذمی ہیں وہ بھی ہم کو جو ہے وہ تانا دے رہے ہیں، اور ہمارے مستامن بھی ہم کو تانا دے رہے ہیں، اور ملک کے اندر بھی ہم کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہماری ذلت اور رسوائی کی مثالیں ہیں۔ ہماری اخلاقی پستی اور زبو حالی نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ میں بہت پرانی کہانی نہیں سنانے لگا آپ کو، یہ قرون اولیٰ کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی جو ہے وہ صحابہ کے زمانے کی بھی نہیں ہے، یہ کہانی جو ہے وہ تابعین کے بھی دور کی نہیں ہے، محدثین کے دور کی بھی نہیں ہے، یہ سری سختی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے، یہ جنید بغدادی کے دور کی بھی نہیں ہے، ہاں یہ مجدد الف ثانی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے، یہ کل کی بات ہے۔ ہم دور غلامی میں تھے، ہمارے اوپر انگریز حکومت کر رہا تھا۔ ایک انگریز افسر شاہی مسجد دیکھنے کے لیے آیا، اور جب چبوترے کے اوپر چڑھا تو ایک گداگر نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا، اس نے بٹوا نکالا اور اس کی ہتھیلی میں کچھ پیسے رکھے، دوبارہ وہ جیب میں بٹوا ڈالنے لگا تو بٹوا اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بے توجہی میں اندر چلا گیا۔ اس گداگر نے آگے بڑھ کے اس بٹوے کو پکڑ لیا، خیال تھا یہ واپس آئے گا تو میں اس کو بٹوا دے دوں گا، لیکن وہ کسی اور دروازے سے نکل گیا اور یہ منتظر رہا، وقت گزرتا رہا۔ 1 سال گزرنے کے بعد وہ دوبارہ پھر آیا، اس کا کوئی دوست اسے ملنے آیا تھا انگلستان سے، اس کو شاہی مسجد دکھلانے کے لیے وہ پھر آیا۔ یہ گداگر وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے پہچان لیا، کہا صاحب 2 لمحوں کے لیے رکیے، مجھے آپ سے ضروری کام ہے۔ دوڑا دوڑا گیا، قریبی گھر تھا، وہاں سے وہ بٹوا اٹھا لایا، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے تھے۔ کہا یہ 1 سال قبل آپ آئے تھے، آپ کو یاد ہو نہ یاد، آپ کا یہ بٹوا گر گیا، میں ڈھونڈتا رہا، آپ مل نہ پائے۔ اس نے جب دیکھا، وہ ایک کبھی بٹوے کے اندر رقم کو دیکھے، کبھی گداگر کے چہرے کو دیکھے، پھر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا تو گداگر ہے اور تو ایک ایک پائی صبح سے شام تک اکٹھی کرتا ہے، اتنی رقم تجھے اکٹھی مل گئی تو اس رقم سے اپنا گھر بنا سکتا تھا، کاروبار سیٹ کر سکتا تھا، اور 1 سال ہو گیا تو میرا انتظار کرتا رہا۔ اس نے کہا بابو بات رقم کی نہیں ہے، تو عیسائی ہے اور میں مسلمان ہوں۔ کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی کو کہا کہ میرے امتی کا بٹوا گرا تھا اور تیرے غلام نے پکڑا تھا، تو پھر میرا نبی جو ہے تیرے نبی کے سامنے شرمسار ہوگا۔ میں گداگر ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندگی ہو۔ یہ تو گداگروں کی کہانی ہے، آج شاہوں کی کہانیاں سناؤں تو کلیجہ منہ کو آئے، آج وزیروں کی کہانیاں سناؤں تو کلیجہ پھٹنے لگے، آج آیان سلطنت پہ براجماں تخت شاہی پہ بیٹھے ہوئے، آج یہ وزراء، آج یہ افسر، آج یہ وڈیرے، ان کی کہانیاں چھیڑ بیٹھوں تو کلیجہ پھٹنے لگے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ میں نے اصلاح امت کانفرنس کے موقع پہ آپ کو یاد ہوگا کہا تھا
کہ یہ تو کرم ہے محمد کی زلفوں کا کہ ہمارے اوپر پتھر نازل نہیں ہوتے، ورنہ جو حال ہم نے کر دیا ہے اور جس اخلاقی انحطاط کا ہم شکار ہیں، ہمارے اوپر تو آسمان ٹکڑے ہو کے برستا۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیاں میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ اقبال کہتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہ نہیں ہے مسئلہ، مسئلہ پستی ہے، زبونحالی ہے، تعلیمی انحطاط ہے، عملی انحطاط ہے، مرکز سے جو ہے وہ دوری ہے، دامن رسالت ماب کو چھوڑ دیا ہے، پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی۔ آئیے ابھی بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، رب سے بھی معافی مانگ لیں، گنبد خضرا کے مکین کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ آج وہ شعر مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہے جو بچپن میں پڑھ پڑھ کے رویا کرتے تھے۔ وہ کیا کمال، کسی نے کہا ہن جے رونا تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندہ نہیں نور جاندہ ہے۔ آج امت جس زبونحالی میں پہنچ گئی، ہن جے رونا تے اکھاں وچوں ہندیرا جاندہ نہیں نور جاندہ ہے۔ میں بدبخت نو ویکھ کے میرا سایہ بھی میتھوں دور جاندہ ہے۔ میں پاپی مجرم، میں میلا اتھرو، میں پاپی بندہ، حضور معافی حضور معافی حضور معافی حضور معافی، تساں سی ڈکیا جنہ کماں تھی حضور جی میں او کر گیا واں، گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تیکر اتر گیا واں، تہاڈے حکماں نو چھڈ کے آقا میں جیندا کتھے ہاں مر گیا واں، حضور معافی حضور معافی حضور معافی حضور معافی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں آؤ اگر تم دوبارہ اسی عروج کو دیکھنا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ کو تھام لو۔ سارا فلسفہ اقبال نے اپنے اس ایک شعر میں نچوڑا ہے۔ شکوہ اور جواب شکوہ اقبال کی امت کی کہانی ہے جو رب سے کہی ہے۔ شکوے میں کہتا ہے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ لیکن جواب شکوہ میں جب جواب آتا سارا نشہ اترتا ہے، صیغہ بدلا، لفظ وہی ہیں، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ تو اقبال نے اپنے جواب شکوے کو یہاں آ کر کے روکا، صدا ادھر سے آ رہی ہے، امت کو علاج دیا جا رہا ہے۔ اقبال کے سارے فلسفے کا نچوڑ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے، تختی بھی تیرے پاس ہوگی، قلم بھی تیرے پاس ہوں گے، پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ہم نے ان راہوں کا مسافر بننا ہے۔ آئیو زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن حاصل کرنے کے لیے حضور کی دہلیز پہ آ جائیں۔ بہت دور جا چکے ہیں، آقا کی رحمت اب بھی آوازیں دے رہی ہیں، میرے بھولے بھالے امتیوں واپس آ جاؤ، میں تمہیں سینے سے لگا کے تمہارے پچھلے سارے گناہ بخشوا دوں گا۔ اور رب کہہ رہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ظلم کر بیٹھے ہو کوئی بات نہیں، میرے محبوب کی دہلیز پہ آ جاؤ، میرے نبی کے ہاتھ اٹھ کے میں تمہارے سارے گناہ ہی معاف فرما دوں گا۔ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں دے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں،
فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا۔ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المطففین پر آج کی اس نشست میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ یہ 36 آیات پر مشتمل قرآن مجید کی مکی صورت ہے، اور مکۃ المکرمہ میں سب سے آخر میں جو صورت نازل ہوئی وہ یہی صورت تھی۔ اس کے بعد حضور مدینہ ہجرت فرما گئے، اور اہل مدینہ کو نزول قرآن کا جو مکہ میں سب سے آخر میں جو تحفہ پہنچا تھا وہ سورۃ المطففین کی صورت میں تھا۔ مدینے کے لوگ جب حضور تشریف لے گئے تو وہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے جا کے جب اس صورت کی تلاوت کی تو انہوں نے ناپ تول کی کمی کو چھوڑ دیا۔ امام قرطبی الجامع لاحکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک اہل مدینہ نے کبھی بھی ناپ تول میں کمی نہیں کی ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس دن سے لے کر آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اہل مدینہ نے اس بات میں کوتاہی کی ہو۔ تو یہ ابو جہینہ ایک شخص تھا جس کا نام عمر تھا، اس کے پاس 2 سا تھے، پیمانے 2 تھے، ایک سے مال لیتا تھا اور ایک سے دیتا تھا۔ جس سے وہ لیتا تھا وہ پورا تھا، اور جس سے پھر آگے دیتا تھا اس میں کمی اس نے کی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ ویل للمطففین، خرابی ہے کم تولنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ جب اوروں سے ماپ لیں تو پورا لیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ماپ تول کر دیں تو کم کر دیں۔ یہ چونکہ یہودی یہاں آباد تھے اور ان میں یہ بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی تھی، اور ان کی دیکھا دیکھی جو باقی لوگ تھے وہ بھی اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ جب کوئی گناہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیل جاتا ہے تو بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے کے لوگ اس گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتے، اس برائی کو بھی فن قرار دے دیتے، جس طرح کہ موجودہ تجارت کے اندر کئی ایسی قباحتیں موجود ہیں جس کو لوگ سمجھداری اور دانائی اور فن اور اس کام کا اسلوب قرار دیتے ہیں، جبکہ وہ شریعت کے ضابطوں کے بالکل برعکس چیزیں ہیں۔ تو اس دور کے اندر یہ کمی بیشی ناپ تول کے اندر اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے اس کو فن قرار دے دیا ہوا تھا۔ لیکن جب قرآن مجید کی یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت سے لے کر آج تک اہل مدینہ نے ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کی ہے۔
ویسے صحابہ کی عادت تھی، مزاج تھا صحابہ کا، جب وہ 10 آیتیں تلاوت کرتے تھے تو اگلی 10 آیتیں تب تلاوت کرتے تھے جب پہلی 10 پہ عمل کر لیتے تھے، یہ ان کا مزاج تھا۔ اور مدینہ شریف میں جو جو قرآن اترتا گیا مزاج میں راسخ ہوتا گیا۔ امام سمہودی نے وفاء الوفا میں لکھا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی شہر ہیں یہ تلواروں سے فتح ہوئے، لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا تھا۔ تو ان کی یہ خصلت بد تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو فرمایا ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ ویسے ویل جہنم کی ایک وادی بھی ہے، ان کو اس وادی کا کہا گیا کہ تمہارے لیے وہ وادی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کسی قوم میں عہد توڑنے کی عادت پڑ جاتی تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، جس کو وہ پسند نہیں کرتے وہ ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلم امہ جس جبر اور ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، اور جو ہمارے حالات ہیں، اور وہ ناپاک بوٹ جن کی چاپ اب وطن کے شمالی علاقوں میں گونج رہی ہے، تو ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ ہماری عہد شکنی کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور سے اس حدیث کو روایت کیا کہ جب کوئی قوم 5 کام کرتی ہے تو 5 عذاب ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، 5 کے بدلے میں 5 چیزیں ان کے اوپر مسلط ہوتی ہیں۔ جب کوئی قوم عہد کو توڑ دیتی ہے تو پھر ان کے اوپر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے۔ وعدہ خلافی، عہد کو توڑنا کیا ہمارے مزاج میں راسخ نہیں ہو چکا ہے؟ اس کی تو ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک شخص سے عہد کر لیا کہ میں یہیں کھڑا ہوں تمہارے آنے تک، تو وہ بھول گیا لیکن حضور کھڑے، 3 دن تک وہیں کھڑے رہے، اور جب 3 دن کے بعد وہ پلٹ کے آیا تو اس نے حضور کو دیکھا تو سخت شرمسار ہوا اور نادم ہوا۔ صرف نماز کے لیے اور قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، پھر آ کے وہیں کھڑے ہو جاتے کہ میں نے وعدہ کیا ہوا تیرے آنے تک کھڑا رہوں گا۔ تو جب وہ آیا تو حضور نے فرمایا یار تو نے بڑی مشقت میں ڈال دیا مجھے، صرف اتنی بات کہی، تو نے مجھے بڑی مشقت میں ڈال دیا۔ تو وہی کھڑے ہیں، عہد کیا ہے اور پھر عہد کو توڑا نہیں ہے، اور اس کے لیے 3 دن تک وہی کھڑے رہے۔ میں اور آپ ذرا اس حدیث کی روشنی میں اپنے وعدے، اپنے عہد اور لوگوں کے ساتھ ہم نے جو وعدے کیے ہیں، جس شخص کو بھی پوچھے نا کاروبار جو کرتا ہے، جناب کیا حال ہے کاروبار کا، وہ کہتا ہے جو پیسے لے لیتا پھر وہ دینے کا نام ہی نہیں لیتا، وہ تو دعا کرتا ہے کہ ہم ماری جائیں۔ اور بالخصوص وعدے کے حوالے سے تو کوئی شخص بھی وعدے پہ اس دور کے اندر کوئی شاذ و نادر شخص ہوگا جو وعدے پہ پورا اترنے کا مزاج رکھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہیں نہیں، لوگ ہیں آج بھی، لیکن بہت تھوڑی تعداد رہ گئی ہے۔ تو جب عہد کوئی قوم توڑتی ہے تو اس کی سزا کیا ملتی ہے کہ دشمن ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری بات، جب کوئی اللہ کے نازل کردہ احکام کے بغیر کسی اور حکم سے فیصلے کرتے ہیں تو ان کے اوپر فقر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ضابطہ دیا ہے اس سے ہٹ کر اگر ہم کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو فقر و فاقہ مسلط کر دیا جائے گا۔ دولت کی کثرت کے باوجود بھی فقر اور فاقہ موجود رہے گا۔ وَمَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِيهِمْ إِلَّا ظَهَرَ فِيهِ الطَّاعُونُ، اور جب کسی قوم کے اندر فحش اور بے حیائی پیدا ہو جائے گی تو اس کے اندر طاعون جیسی بیماریاں جنم لیں گی، ایسی بیماریاں جو لا علاج ہوں گی وہ جنم لیتی رہیں گی۔ اور جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی آ جاتی ہے تو زمین کے جو سبزے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روک لیتا ہے، اور جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ بے وقت بارش ہوتی ہے، وقت پہ بارش نہیں ہوتی۔
جب ضرورت ہے اس وقت نہیں ہوتی. تو یہ عذاب کی ایک صورت ہے. تو جو ان 5 امراض میں مبتلا ہوں گی ان کو یہ 5 سزائیں اس کی لازمی طور پہ دی جائیں گی. تو ناپ تول میں کمی اللہ کی رحمتوں سے بندے کو محروم کرتی ہے. اور مدینہ شریف پہنچتے ہی سب سے پہلا حکم جو سنایا وہ یہ تھا، چونکہ مدینے کی ریاست کا آغاز حضور نے کیا تھا اور دنیا کے اوپر جو ہے یہ پہلی باقاعدہ نظریاتی ریاست تھی، اور جس ریاست کے اندر معاملات کی صحت سے معاشرت کی صحت کو برقرار رکھنا تھا. اس لیے اگر دیانت اور صداقت کسی قوم میں پائی جائے تو اس قوم کے اندر بہتری آ جاتی ہے، اور ظلم پایا جائے تو بہتری نہیں آتی. بلکہ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم. ملک جو ہیں وہ کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں، ظلم سے قائم نہیں رہ سکتے. تو آج ہمارے ہاں ظلم پورے عروج پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. جب لوگوں کو دیتے ہیں تو اس سے کم دیتے ہیں، اور جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو گمان نہیں کہ انہیں قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے. لیوم عظیم، ایک عظمت والے دن کے لیے. یعنی یہ عقیدہ اگر ہو تو پھر انسان ناپ تول میں کمی نہیں کر سکتا. جہاں کوئی پولیس کوئی ایجنسی نہیں پہنچ سکتی وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے. یہ خیال کہ میں آج جو بھی کر رہا ہوں کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور کل قیامت کے دن ہر شے تش تس بام تو ہو جائیں. اس دن تو ہر شے سامنے آ جائے گی. یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، سورہ طارق کے اندر فرمایا اس دن سارے راز کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. پھر کوئی مدد کرنے والا مدد نہیں کر سکے گا. کوئی پردہ پوشی اس دن پھر نہیں ہوگی. اس دن ہر شے کھل کے سامنے آ جائے گی. جس دن چہروں سے نقاب ادھیڑ دیے جائیں گے اور جب لوگ برہنہ کر دیے جائیں گے اور ہر شے کھل کے سامنے آ جائے گی. اس دن یوم تبلی السرائر، سرائر سر کی جمع راز کی، جس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے. تو اس دن تو کوئی پوشیدگی نہیں ہوگی. تو یہ عقیدہ کہ اس دن میں اپنے رب کے روبرو حاضر ہوں گا، ایک دن ہوگا جو 50,000 سال پر مشتمل ہوگا. اس دن ہر شے سامنے آ جائے گی. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ یہ نہیں جانتے، انہیں یہ گمان نہیں ہے کہ اپنے رب کے حضور انہوں نے حاضر ہونا ہے. لیوم عظیم، عظمت والے دن کے لیے انہوں نے اپنے رب کے حضور آنا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے. یوم، جس دن، یقوم الناس، لوگ کھڑے ہوں گے لرب العالمین، اپنے تمام جہانوں کے رب کے حضور. کتنی دیر کھڑے رہیں گے؟ بعض نے کہا کہ 300 سال کھڑے ہوں گے. جب رب کا سامنا ہوگا 300 سال تک کھڑے رہیں گے. بعض نے کہا کہ 1000 سال تک اپنے رب کے سامنے کھڑے رہیں گے. حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا، کیسے اپنے رب کا سامنا کروں گا. تو یہ دن ہوگا جس دن ہر شخص کو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن ہر شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا. اور کوئی 1000 سال تک، کوئی 300 سال تک، کوئی 100 سال تک. یہ مختلف روایتیں ہیں، لوگوں کی مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں. لیکن جس کے اعمال کا سلسلہ ستھرا ہوا، جو تنہائی میں اپنے رب سے ڈرتا رہا، جس نے خلوت کے اندر اپنے نفس کا محاسبہ کیا، تو قیامت کے دن جو وہ اپنے رب کے ہاں کھڑا ہوگا تو ایسے ہی اسے لگے گا جس طرح فرض نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور سلام بھی پھیر دیا. بس اتنا وقت لگے گا اور 300 سال گزر جائیں گے، 100 سال گزر جائیں گے، 1000 سال گزر جائیں گے، اور اتنا وقت لگے گا جیسے فرض نماز پڑھی ہے. اور جس کے کندھے پر بوجھ ہوا، ندامت کا احساس ہوا، اس کے لیے 100 سال بھی بھاری ہو جائیں گے. اس کے لیے تو ایک لمحہ قیامت ہوگا. وہ کیا اقبال نے کہا تھا، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں. جو وصل کے لمحے ہیں وہ تو یوں ہی گزر جائیں گے. 300 سال بندہ کھڑا ہوگا، لگے گا فرض پڑے اور بس وہ جلوہ ہٹ بھی گیا ہے، 300 سال گزر گئے ہوں گے. تو جو مومن ہوگا، جس کو دیدار سے فرحت مل رہی ہوگی،
جو لذت میں ہوگا، جو سرور و نشاط میں ہوگا، اس کے لیے لمبی مسافت کس طرح گزر جائے گی۔ جس طرح کہ آتا ہے کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے اور کافر قبر میں جاتا ہے، فرق ہے۔ کافر کے لیے تو بن گئی مصیبت قبر میں، قیامت کب آئے اور وہ عذاب سہ رہا ہے، اور مومن کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ اچانک اسے ایک خوبصورت عورت نظر آتی ہے جس کے گلے کے اندر موتیوں کا ہار ہوتا ہے، اور یہ اس ہار کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور ہار ٹوٹ جاتا ہے اور وہ موتی بکھر جاتے ہیں، اور یہ موتی چننے میں لگ جاتا ہے، اتنے میں قیامت بھی آ جاتی ہے۔ یدی اس کی قبر کی ساری زندگی جو کہ صدیوں پر مشتمل ہے تھوڑے لمحوں میں یوں بیت جائے گی۔ اور اسی طرح جو اللہ کے حضور لوگ کھڑے ہوں گے تو 300 سال، 1000 سال یا 100 سال، بہرحال جتنا بھی طویل عرصہ ہوگا، جو اس کے دیدار کے طالب ہوں گے، جن کا کھاتا صاف ہوگا، جن کو نیکیوں کا نور نصیب ہو چکا ہوگا، جن کی آنکھ میں شوق دیدار ہوگا، تو اتنی لمبی مسافت 2 لمحوں میں گزر جائے گی۔ اور جس نے اپنے کندھوں پہ ندامتوں کے بوجھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور جس نے گناہوں کا وزن اکٹھا کر لیا ہوگا، اس کے لیے تو ایک گھڑی بھی مشکل ہوگی، اور چہ جائے کہ اس کو 300 سال یا 1000 سال اپنے رب کا سامنا کرنا پڑے گا، تو بڑا سخت دن ہوگا، اور اس دن لوگ اللہ کے حضور ضرور کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک کافروں کا لکھا ہوا سجین میں رکھ دیا جائے گا۔ جو ہم کر رہے ہیں نیکیاں یا بدیاں وہ لکھی جا رہی ہیں۔ قیامت کے دن بندے کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، جس کے اعمال اچھے ہو اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جن کے اعمال بد ہوئے اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اور جب انسان اپنا نامہ اعمال کھولے گا تو وہ کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہ چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ یہ تو بات میں نے مزاح میں کہی تھی، یہ تو چلتے چلتے میری آنکھ ہی بھٹکی تھی، تو وہ کہے گا کہ اس نے سب کچھ لکھ دیا، اور ایک ایک چیز اس کتاب پہ لکھی ہوئی ہوگی، اور اس وقت بڑی سختی اور بڑی پریشانی لاحق ہوگی۔ تو جو برے لوگ ہوں گے، فاجر ہوں گے، فاسق ہوں گے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ان کی کتاب جو ہے وہ فجار کا جو لکھا ہوا ہے ان کے جو نامہ اعمال ہوں گے سجین میں رکھ دیے جائیں گے۔ اور یہ حضرت مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ یہ 7ویں زمین کے نیچے ایک چٹان ہے۔ اور ایک اور روایت جس کو حضرت کعب نے روایت کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 7ویں زمین کے نیچے ایک کالے رنگ کی چٹان ہے جس کے اندر ان لوگوں کے اعمال نامے رکھے جائیں گے۔ اب محفوظ ہو رہے ہیں، جو بروں کے اعمال نامے وہ بھی محفوظ ہو رہے ہیں، جو اچھوں کے اعمال نامے ہیں وہ بھی محفوظ ہو رہے ہیں۔ بروں کے اعمال نامے، فجار کے اعمال نامے سجین میں رکھے جا رہے ہیں، اور وہ 7 زمینوں کے نیچے ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہے، چٹان ہے، ایک وادی ہے، ایک اس میں رکھے جا رہے ہیں۔ وما ادراک ما سجین، اور فرمایا تم کیا جانو کہ وہ سجین کیا ہے، تمہیں نہیں پتا وہ سجین کیا ہے، تمہارے نامہ اعمال وہاں لکھے جا رہے ہیں، یہاں کر رہے ہو، یہاں فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، وہاں بھی لکھے جا رہے ہیں۔ کتاب مرقوم، وہ رقم کی گئی کتاب ہے، لکھے گئے نام اعمال ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے دن کو جٹلاتے ہیں، جو اس دن کی تکذیب کرتے ہیں۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو انصاف کے دن کو جٹلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے لٹھا، کوئی کہتا ہے دیکھ لیں گے، کوئی کہتا ہے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، بس زندگی کے نفع اس دنیا سے ہی حاصل کر لو، اس کی ساری ترجیحات دنیا ہے۔ ذرا میں اور آپ غور تو کریں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کس مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ کیا سب کچھ دنیا ہی ہے یا کوئی اور جہان بھی موجود ہے؟ اگر کوئی اور جہان بھی موجود ہے تو اس کے لیے ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کے لیے کاروبار نہ کرو، کمائی نہ کرو، لیکن جہاں جتنا رہنا ہے وہاں اتنا ٹھکانہ بناؤ۔ 10 دن کے لیے سفر پہ جاتے ہو، بیرون ملک جاتے ہو، وطن میں کہیں چلے جاتے ہو، تو وہاں 10 دن رہنا ہو تو وہاں آپ کوئی کوٹھی تو نہیں خریدتے، وہاں تو ایک ہوٹل کا کمرہ کرائے پہ لیتے ہیں۔ میاں یہاں ایک کوٹھی خرید لو نا،
کہتے نہیں بس میں نے 10 دن تو رہنا ہے، تو جہاں 10 دن رہیں وہاں مکان کرائے پہ لیا جاتا ہے، اور جہاں 10 سال رہنا ہے، زیادہ رہنا ہے، وہاں چلو آپ ایک مکان بنا لیں، اور جہاں ہمیشہ ہی رہنا ہے، زندگی کا خاتمہ ہی نہیں ہے، نقطہ انجام ہی نہیں ہے، زندگی ختم ہی نہیں ہونی ہے، تو کبھی سوچا اس کے لیے کیا بنایا؟ اس کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہر جان یہ سوچے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ دنیا کا تو تمہیں پتا ہے، اتنی ہماری جائیداد ہے، اتنی پراپرٹی ہے، اتنی دولت ہمارے پاس بینکوں میں موجود ہے، اتنی ہماری مالیت کا مکان ہے، یہ کوٹھی اتنی مالیت کی ہے، زیورات ہمارے پاس جو ہے وہ اتنی مالیت کی ہیں، یہ تو سارا حساب ہے ہمیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ آخرت میں کیا بھیج چکے ہیں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا۔ یہ ساری زندگی کتنی ہے؟ 50 سال کی، 60 سال کی، 100 سال کی لگا لیں، لیکن حشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، 50 سال کا نہیں، 100 سال کا بھی نہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، پہلا دن، اور اس کے بعد پھر موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ گئی۔ اب ایسی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی کو برباد کر لیں اور اس زندگی کو سنوار لیں، اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوشش تو ہو دونوں زندگیاں سنور جائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ بھی ٹھیک ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہو جائے، لیکن اگر دونوں میں ایک کو ترجیح دینا پڑے تو اس ابدی اور سرمدی زندگی کو ترجیح دیں۔ تو کہا کہ اس دن کو جھٹلا دیا، ایک ہے زبان سے جھٹلانا، تکذیب کرنا، میں نہیں آخرت کو مانتا، اور ایک ہے اپنے عمل اور اپنے رویے سے آخرت کی تکذیب کرنا، اپنے انداز معاشرت سے آخرت کی تکذیب کرنا۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا جس طرح کا رویہ ہے زندگی گزارنے کا، کیا ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارے شب و روز، ہماری زندگی کے لیل و نہار آخرت کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں؟ جو کچھ ہے اس دنیا کے لیے یہ آخرت کے لیے ہم نے کیا آگے بھیجا، اور آخرت کے حوالے سے ہماری تگ و تاز کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہماری جد و جہد کیا ہے۔ پچھلے دن ایک فوتگی ہو گئی، تو قبر میں تدفین کر کے شام کا وقت تھا، جب واپس پلٹے تو میں اپنے گھر میں آ بیٹھ کر کے سوچنے لگا، اس شخص سے تعلق تھا، تو عشاء کی نماز کے بعد نیند نہیں آ رہی تھی، تو کافی دیر تک مغفرت کی دعا میں مشغول رہا۔ جب پچھلا پہر ہوا تو میرے دل میں ایک بات آئی، اور مجھے 2-3 دن تک اس بات نے تڑپائے رکھا۔ میں نے کہا بیٹے نے انٹرویو دینا ہونا تو اس کو انٹرویو پہ بھیج کے ماں باپ مصلے بھی بچھاتے ہیں، اور ماں باپ دعائیں بھی کرواتے ہیں، اور ہمیں بھی فون کرتے ہیں، لیکن اس کے ماں باپ نے مجھے فون نہیں کیا کہ بیٹا سخت انٹرویو اب اس سے لیا جائے گا تو جناب دعا کرنا۔ یعنی ہماری آخرت کے معاملے میں جو ترجیح ہے وہ نہیں رہی ہے۔ بیٹا یا بیٹی یا عزیز قبر میں اتر جائے تو اس کے بارے میں ہم وہ فکر مند نہیں ہوتے جو اس کے دنیا کے معاملات کے اندر ہماری فکر مندی ہوتی ہے۔ اور اس کو ذرا تھوڑے لمحوں میں تنہائی میں کبھی سوچنا کہ ایسا ہی نہیں ہے، تو ہمارا عمل، ہمارا رویہ اور ہماری زندگی جو ہے یہ آخرت کی تکذیب کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے، اس دن کی تکذیب کرنے والوں کے لیے۔ کوئی کہتا ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، کوئی کہہ رہا جی دیکھ لیں گے آخرت آئے گی تو دیکھ لیں گے، اتنا آسان تو نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے جی جہنم میں گئے بھی تو ایک جھٹکا لگے گا، ایک بس غوطہ لگے گا اور آ جائیں گے۔ فما اصبرہم علی النار، لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی، فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا 70 سال قبل ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، اب یہ اس کے پیندے میں گرا ہے، یہ گرنے کی آواز ہے۔ تو 70 سال کی گہرائی ہے جہنم میں، اگر ایک ہوتا بھی لگا تو 140 سال تو لگ جائیں گے، تو کتنا حوصلہ ہے۔
فما اصبرهم علی النار، اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں کا کتنا حوصلہ ہے آگ پر، کتنی دلیری اور کتنی ہمت ہے آگ پر. کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے. دنیا میں تو تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو دن کو تارے نظر آ جائیں، اور دنیا کی تکلیفیں آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا رکھتی ہیں. تو ماں باپ کو جہاں اولاد کے اچھے مستقبل کی فکر ہوتی ہے، اس کا مستقبل ٹھیک ہو جائے، اور مستقبل سے مراد اس کی دنیا کی زندگی کے آخری ایام، کبھی اس کا مستقبل آخرت کا مستقبل بھی سوچنا چاہیے. بچہ اگر سکول میں نہ جائے تو ماں باپ کو پریشانی ہو جاتی ہے بڑی، اور تعویذ بھی کرواتے پھرتے ہیں، دعائیں بھی منگواتے پھرتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھ نہیں رہا، دل نہیں لگا رہا، کتنے دن ہو گیا سکول نہیں جا رہا، ماں کا چین لٹ گیا، باپ کا چین لٹ گیا. اور مسجد میں اگر نماز پڑھنے نہ جائے تو کیا ماں باپ کو اتنی ہی پریشانی ہوتی ہے؟ اگر اتنی ہی پریشانی ہوتی ہے تو پھر مبارک ہو، ویسے ہونی زیادہ چاہیے، لیکن اگر نہیں ہوتی تو پھر سوچنا ہوگا ہم نے کس کو ترجیح دی. ہم صبح بھیجتے ہیں نا سکول میں بچے کو، تو کتنا تیار کرتے ہیں اس کو، نئے کپڑے جوتے پالش کر کے، ماں کتنے جتن کرتی ہے. اور صبح جب بچے کو مسجد میں بھیجتے ہیں نا تو بستر سے اٹھاتے ہیں اور جو ہے وہ اس کی گردن پہ تھپکی مارتے ہیں کہ چل مسجد میں، اور اس کی ناک بھی بہہ رہی ہوتی ہے اور کپڑے بھی اس کے گندلے اور عجیب حالت میں صبح کے وقت مساجد کے اندر بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کا قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا ہے جس کو بغیر وضو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، تو ہم نے کس حالت میں بھیج دیا؟ اور جب سکول بھیجا تو کس حالت میں بھیج دیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو اس انداز میں سکول نہ بھیجو، صفائی ستھرائی دین کا حصہ ہے، لیکن جب قرآن مجید پڑھنے کے لیے تم نے بھیجا تمہیں یہی اہتمام کرنا چاہیے تھا. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ فرماتا لوگوں نے اللہ کی قدر کا جو حق تھا وہ ادا ہی نہیں کیا ہے. جو ماں باپ جتنی اہمیت دیں گے اس حساب سے بچوں کے ذہن میں وہ چیز بیٹھے گی. تو فرمایا وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم. اور آخرت کو وہی جھٹلائے گا جو سرکش اور گناہگار ہوگا، جس کے سینے میں خوف خدا کی چنگاری موجود ہوگی، وہ آخرت کی قولاً عملاً کبھی بھی تکذیب نہیں کرے گا. اس کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہوگا. بخاری شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، ایک تابعی کہتے ہیں میں 30 صحابہ سے ملا ہوں اور میں نے 30 صحابہ میں ایک کو بھی نہیں دیکھا جو ایمان کے بارے میں فکر مند نہ ہو. 30 صحابہ میں ہر بندہ فکر مند تھا ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. جب بھی بات ہوتی خاتمہ ایمان کی بات ہوتی. حضرت سعید بن المسیب 80 سال عمر ہے، زندگی و موت کی کشمکش ہے. لوگ حال پوچھنے آئے، کہا سعید بن المسیب کیا حال ہے؟ ہم سے اگر کوئی حال پوچھنا کیا حال ہے تو ہم یہی کہیں گے ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے، کاروبار ٹھیک ہے، یہی حال ہمارا حال کا مفہوم ہی ہے. لیکن حضرت سعید بن المسیب سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، شیطان جس روپ میں آئے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر عورت کے روپ میں آئے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. 80 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں. انہیں اس وقت بھی فکر لگی ہوئی ہے کہیں شیطان اس راستے نہ آ جائے، اور انہیں اپنے حال کی صحت جو ہے کہ میرا حال ٹھیک ہے، بیمار ہیں، پوچھنے والے کہتے ہیں کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے کہ شیطان کا ہر راستہ میں نے روک دیا ہوا اللہ کی توفیق سے. حضرت سری سکتی کا جب بیٹا فوت ہو گیا، تدفین میں تجہیز و تکفین میں ایک نماز بھی فوت ہو گئی، اور لوگ آپ کو افسوس کرنے آ رہے تھے. آپ نے شام کے وقت اٹھتے ہوئے کہا کتنا عجیب دور آ گیا، میرا بیٹا فوت ہوا، سارا شہر افسوس کے لیے آیا، اور میری نماز فوت ہوئی کسی ایک نے بھی نہیں پوچھا. تو یہ فکر والی باتیں ہیں. تو کہا وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے نہ جھٹلائے گا مگر ہر سرکش آدمی. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ کہتا ہے یہ پچھلوں کی قصے کہانیاں ہیں. قرآن بھی اس کے من میں جو ہے وہ زیر و بم پیدا نہیں کرتا، قرآن کی آیتیں بھی اس کے اندر روشنی پیدا نہیں کرتی، وہ اتنا اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو گیا ہے. اور یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ پچھلوں کی کہانی ہے؟ یہ قولن کہے یا عملن کہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل کوئی نہیں بلکہ ران علی قلوبہم اس کے دل پر زنگ چڑھا دیا گیا ہے، زنگ چڑھ گیا ہے. ما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ نے زنگ نہیں چڑھایا، اس کی کرتوتوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا. دنیا میں انحماق کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے،
اگر وہ توبہ کر لے دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ پھر گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اور ساتھ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر کوئی نیا گناہ کا نقطہ لگنے سے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا۔ چٹا لباس ہو، ایک بھی کالا داغ لگ جائے تو پریشانی ہوتی ہے، اور جب سارا لباس ہی داغ داغ ہو جائے تو پھر کوئی نیا داغ اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا۔ اور دوسری مثال سے یوں سمجھایا گیا، فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے برتن میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے، اور نہیں تو پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا اور سوراخ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتا رہتا ہے اور سوراخ ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے دل کی مثال غربال کی طرح ہو جاتی ہے۔ غربال کہتے ہیں چھاننی کو، جس کے پورے پیندے کے اندر سوراخ ہوتے ہیں۔ جب اس کا دل چھاننی بن جاتا ہے تو قرآن کی آیتیں ہوں، احادیث رسول ہوں، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت ہو، کچھ بھی ہو، اٹھتے ہوئے جنازے ہوں، پھیلی ہوئی قبریں ہوں، عبرت کے ہزاروں نشان ہوں، لیکن جس طرح چھاننی کے اندر جتنا مرضی پانی ڈالو ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہرتا، اس کے دل کے اندر کوئی شے بھی نہیں ٹھہرتی۔ سارا قرآن بھی پڑھ کے سنا دو، اس کو ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل چھاننی کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں کوئی شے نہیں ٹھہرتی۔ یا تو اس چادر کی طرح ہو جاتا ہے جس کے اوپر سیاہیاں ہی مل دی جائیں، اب کوئی نئی سیاہی پریشانی کا باعث نہیں ہوگی۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہم ناپاک پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمارا دل پاک تھا، گناہ کا کوئی داغ ہماری ضمیر پہ نہیں تھا۔ نفس پلیت پلیت چا کیتا، اسی آپ پلیت تا ناسے، یعنی نفس نے میں پلیت کیا، ہم خود پلیت تو نہیں تھے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں چٹی چادر عملہ والی تے داغ نہ لامی جڑیاں، پھر نہ آکھیں حشر دہاڑے حال ربا کی بنیاں۔ یہ سفید چادر ہے، اس کے اوپر اگر گناہ کا داغ لگتا چلا جائے گا دل سیاہ ہو جائے گا، اور جب دل سیاہ ہو گیا تو پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہے گی۔ امام غزالی نے احیاء کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گر نہ جائے اور یہ کچلا نہ جائے، اور جلدی جلدی وہ توبہ کرتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے۔ گناہ کر گیا، نماز چھٹ گئی، گناہ ہو گیا، کسی کا دل دکھا بیٹھا، اذیت دے بیٹھا کسی کو، کوئی ملاوٹ حرام کی کر بیٹھا، کوئی مسئلہ بن گیا، بس اس کا دل بے چین ہے، بے تاب ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اور منافق کی یہ کیفیت ہے، جب گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بدن کے اوپر مکھی بیٹھی تھی اور میں نے اس کو اڑا دیا۔ اب میں اور آپ ذرا دیکھیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اگر ایسا ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ احد پہاڑ کے نیچے آ گئے تو پھر تو مبارک ہو، اور اگر گناہ کرنے کے بعد بھی احساس گناہ نہیں ہوتا تو پھر مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا گیا، ما کانوا یکسبون، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھا دیا۔ اب اس زنگ کی وجہ سے انہیں حق اور باطل کی کوئی تمیز نہ رہی۔ آگے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ایک تو یہ کہ ان کے دل پہ زنگ چڑھ گیا، دوسرا کل قیامت کے دن جب رب کے جلووں کی فراوانی ہوگی یہ لوگ اپنے رب کا دیدار نہیں پا سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ کلا ہاں ہاں انہم عن ربہم، بے شک یہ اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون، پردے میں ہوں گے، انہیں دیدار الہی نصیب نہیں ہوگا، ان کو اس کے جلوے نہیں ملیں گے، اور جس کو رب کا جلوہ اس دن بھی نہ ملا۔ ویسے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ اگر آج روشنی نہ ملی، آج مقصد زندگی حاصل نہ ہوا، جس چیز کے لیے اور جس مقصد کے لیے دنیا پہ آئے تھے وہ آج حاصل نہ ہوا تو کل بھی آنکھوں میں بے نوری ہوگی، کل بھی دل اندھا ہوگا۔ جو آج اس کا دیدار نہ پا سکا کل بھی نہ پا سکے گا۔ تو اس دن وہ اپنے رب سے پردے میں ہوں گے، حجاب میں ہوں گے، لمحجوبون، انہیں اپنے رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ محجوبون کا ترجمہ امام قرطبی کرتے ہیں ان کرامتہ و رحمتہ ممنوعون، اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں
ان اللہ لا ينظر الیہم برحمتہ ولا یزکیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کو ستھرا بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، اور رحمت کی نگاہ ان پہ نہیں کرے گا، اور نگاہ ہوگی بھی تو کہہ لو غضب کی نگاہ ہوگی ان کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو ہانکا جائے گا جہنم کی طرف۔ ویسے جہنم کو حشر کے میدان کے اندر زنجیریں ڈال کر 70,000 فرشتے لے کر کے آئیں گے، اور جہنم کا چنگھاڑنا وہ اتنا سخت ہوگا کہ سینوں کے اندر دل دہلیں گے، اور پھر جہنم ایک لمبی سی گردن نکالے گی، اس کو ایک گردن دی جائے گی، اور ایسے لوگوں کو وہ اپنی گردن میں لپیٹ کر اپنے اندر کھینچ لے گی۔ ایک تو طریقہ یہ ہوگا جہنم میں جانے کا، اور دوسرا طریقہ ان کو پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑا جائے گا، جس طرح سورہ یاسین کے اندر بیان فرمایا گیا، تو پکڑ کے ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جایا جائے گا انتہائی ذلت کے ساتھ۔ وہ چیختے چنگاڑتے رہیں گے لیکن ان کی کوئی فریاد نہیں سنی جائے گی۔ ثم انہم لصال الجحیم، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کی آیتیں ان پہ اثر نہیں کرتی، اس کو پچھلوں کی قصہ کہانی سمجھتے ہیں، ان کے دل پہ زنگ چڑھ چکا ہے۔ سارا قرآن بھی پڑھ کے سنا دو، من میں اجالے نہیں ہوتے، چھلنی کی طرح ان کے اندر ایک بھی قطرہ نصیحت کا نہیں ٹھہرتا۔ اللہ اکبر۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر جہنم میں پھینک کر ان کو کہا جائے گا ھذا الذی، یہ ہے وہ، کنتم بہ تکذبون، جس کی تم تکذیب کرتے تھے، جس سے تم ڈرتے نہیں تھے، جس کی تمہیں پرواہ نہیں تھی، جس کے بارے میں تمہارا خیال تھا یہ کہیں وہم اور گمان نہ ہو، یہ واعظین کی کہانیاں نہ ہو، بس ڈراوا اور دھمکاوا نہ ہو، جس کو تم یہ کہتے تھے کوئی بات نہیں ہے، کہا جائے گا ثم یقال، پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اور فرمایا سن لو بے شک جو نیکوکار ہیں ان کا جو لکھا ہوا ہے وہ علیین میں ہوگا۔ اب علیین کیا ہے؟ آگے فرمایا وما ادراک ما علیون، علیون کیا ہے؟ تم کیا جانو علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، تمہارا نام اعمال جو مہر زدہ ہے۔ یشہدہ المقربون، وہ ایسی جگہ پہ ہوگا، عرش کی دائیں سمت یہ مقام ہے علیین، جہاں نیکوں کے اعمال نامے رکھے گئے ہیں۔ اور یشہدہ المقربون، مقرب فرشتے ان جگہوں کی زیارت کرنے آتے ہیں، روزانہ فرشتے جاتے ہیں جو علیین کی زیارت کرتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کے اعمال نامے رکھے گئے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیکوکار ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، چین کی زندگی میں ہوں گے۔ دنیا پر تو دکھ دیکھ لیا، اذیتیں بھی سہ لی، تکلیفیں بھی سہ لی، سحری کو وقت اٹھے، سارا دن روزے سے رہے، نظر پہ پہرا بٹھایا، خیالوں کو آوارہ نہیں ہونے دیا، سوچوں کو بے لگام نہیں ہونے دیا، اپنے رزق کے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی شامل نہیں ہونے دیا، زمانے کی دوڑ سے پیچھے رہ گئے، لوگ انہیں دقیانوس بھی کہتے رہے، کوئی انہیں مسیطڑ کہہ کے تانا بھی دیتا رہا، لیکن دنیا پر انہوں نے اپنی حفاظت کی۔ ان الابرار لفی نعیم، یہ نیکوکار چین کی زندگی میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ینظرون، اور دیکھتے ہوں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ اس پر مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر جو ان کے دشمن جل رہے ہوں گے ان کو دیکھیں گے، جو ان کو دنیا پہ تانے دیتے ہوں گے ان کو دیکھیں گے، اور ایک قول یہ ہے علی الارائک ینظرون، وہ وہاں تختوں پہ بیٹھ کے اپنے رب کا نظارہ کریں گے اور جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، اور اے مخاطب تو ان کے چہروں سے ہی ان کے اندر کی تازگی کو جان لے گا، ان کے اندر کتنی خوشی ہے، ان کا دل کتنا اچھل رہا ہے، ان کے من میں کتنی خوشیوں کا احساس ہے۔ تعرف، تو پہچان لے گا، فی وجوہہم، ان کے چہروں سے، کیا؟ نضرۃ النعیم، نعمت کی جو تازگی ہے، ان کے اندر کو جو رب نے مالا مال کیا ہے، ان کے سینے میں جو اجالے کیے ہیں، اور رب کے دیدار کے بعد ان کے چہرے پہ جو تازگی آئی ہے، وہ تجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگے گی۔ جب تو دیکھے گا تو پہچان لے گا کہ ان چہروں نے تو رب کو دیکھا ہوا ہے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ایک تو یہ ان کو نعمت دی جائے گی،
दूसरी नेमत, युस्कौना मिन रहीक मख्तूम, उन्हें निथरी हुई शराब पिलाई जाएगी जिसके ऊपर मोहर लगी हुई होगी। युस्कौना, युस्कौना पिलाई जाएगी, मिन रहीक, ऐसी कि जिसमें मिलावट नहीं होगी। वो और हैं जो पानी मिला के पीते हैं, यहां तो कलम लगी है, बोतल हला के पीते हैं। बिल्कुल खालिस शराब, शराब तहूर। जिसने दुनिया की शराब से मुंह मोड़ा, हकीकी नशा उसे नसीब होगा। अल्लाह अकबर। युस्कौना मिन रहीकिन, एक तो वो निथरी हुई होगी, खालिस होगी, मिलावट नहीं होगी। मख्तूम, दूसरा उसके ऊपर मुहर भी लगी हुई होगी। मुहर लगने का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर की शय बाहर नहीं आई और बाहर की शय अंदर नहीं गई, यानी बिल्कुल खालिस। खितामुहु मिस्क, और उसकी मुहर किस चीज की होगी? कस्तूरी की होगी। खितामुहु मिस्क, उसकी जो मुहर ऊपर लगी हुई होगी वो कस्तूरी की लगी हुई होगी। बाज ने इससे मुराद खितामुहु से मुहर नहीं लिया, वो कहते हैं खिताम से मुराद आखिरी घूंट है। जो उस शराब का आखिरी घूंट होगा वो कस्तूरी का होगा, जिससे मुंह में खुशबू फैल जाएगी। अल्लाह अकबर। वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, और जो रगबत करने वाले लोग हैं उनको चाहिए कि ऐसी शराब की तरफ रगबत करें। ये है वो पीने वाली चीज, और मिलेगी कैसे? अल्लाह अकबर। कभी हूरे पे लाएंगे, कभी गिलमान देंगे, कभी उस चश्मे पे जाके खुद पिएंगे, और एक वक्त ऐसा भी आएगा, अल्लाह अकबर, वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, उनका रब उन्हें अपने दस्ते करम से पिलाएगा। फिर दुनिया की सारी थकन उतर जाएगी। जिसको वो खुद अपने दस्ते करम से पिलाएगा, उसका दस्ते कुदरत जो है वो उस बंदे की नाजबरदारी करेगा। वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। तो कहा फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, फिर वो तो पीनी चाहिए ना जिसको यार खुद अपने हाथों से पिलाए। शराबे मुसफ़ा चुरूए निगार, शराबे मुसफ़ा चु लाले नगार, बदे साकिया जामे आतश लबास के मस्ती कुनंद अहले दिल इल्तमास। वो तो शराब पीने को फिर जी चाहेगा जिसको खुद वो दस्ते करम से पिलाएगा। व मिजाजुहु मिन तस्नीम, और उसके अंदर तस्नीम भी मिला हुआ होगा। एक और शराब का तज़किरा किया गया, व मिजाजुहु, और उसके अंदर आमेजिश होगी, इम्तिजाज होगा, मिन तस्नीम, तस्नीम का। और तस्नीम क्या है? एक स्पेशल चश्मा है जो जन्नत में खास लोगों को उस चश्मे तक जाने दिया जाएगा। तो उसके अंदर मलूनी होगी उस तस्नीम की। आई नहीं यशरबो बेहल मुकर्रबून, वो तस्नीम क्या है आगे बयान कर दिया। आई ना चश्मा है, यशरबो पिएंगे बेहा, जिस चश्मे से अल मुकर्रबून, जो बारगाहे रब के मुकर्रब होंगे, ये चश्मा सिर्फ उन्हीं को नसीब होगा। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यदहकून, और वो लोग जिन्होंने जुर्म किए, मुजरम थे, कानू मिनल्लज़ीना आमनू यदहकून, वो अहले ईमान से हंसते थे। इससे मुराद अबू जहल, इससे मुराद अबू लहब, इससे मुराद इमाम कुर्तुबी लिखते हैं वलीद बिन मुगीरा, और इस कबील के जो काफिर थे जो सहाबा को देखते, हजरत बिलाल हबशी को, हजरत जो है वो अम्मार इब्न यासर को, इस कबील के जब सहाबा को देखते तो ये हंसते और आवाजें कसते और अपनी आंखों से इशारे करते और कहते ये देखो इस्लाम के मानने वाले हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना अजरमू, जिन्होंने जुर्म किए, कानू मिनल्लज़ीना आमनू यदहकून, वो अहले ईमान पे हंसते थे। वाइज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, और जब उनके करीब से गुजरते तो वो आंखों से इशारे करते, इन्हें देखो जरा, इन्हें देखो। अल्लाह अकबर। वाइज़न क़लबू इला अहलिहिम इनक़लबू फ़कीहीन, और जब अपने घर पलटते तो खुशियां करते हुए पलटते कि हमने इनको सताया है, मुसलमानों को दुख दिए हैं, तकलीफें पहुंचाई हैं। उमैया बिन खलफ ने क्या कुछ नहीं किया था, तपते हुए कोयलों पे हजरत बिलाल हबशी को लिटाया, कभी गले में रस्सी डालकर ओबाशों के हाथों में दे दिया, इसे घसीटो मक्के के बाजारों में, कभी नोकीले पत्थरों पर आपको रखा और ऊपर से आपको खींचा, कभी कुछ किया। लेकिन बिलाल भी मुस्कुरा के कहते थे तू तुरश रू हो के गाली हजार दे, ये वो नशा ही नहीं जिसे तुरश ही उतार दे, तू जो करना है कर। किसी ने कहा बिलाल तुझे संगरेजों पे खींच रहे हैं और पत्थरों पे तुझे लिटा रहे हैं और रेत पे तुझे घसीट रहे हैं, कोयलों पे तुझे डाल रहे हैं और तुम अजीब आदमी हो, आगे से मुस्कुराते हो। तो हजरत बिलाल कहने लगे कोई कच्चा बर्तन भी खरीदे ना तो उसको खूब ठोंक बजा के देखता है
کہ یہ کہیں خراب تو نہیں ہے، میرا رب مجھ کو خرید رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں یہ خراب تو نہیں ہے؟ اور بدنامی سے بڑھتا ہے محبت کا غم۔ کیا کیا دکھ نہ دیے، کیا کیا اذیتوں سے نہیں یہ لوگ گزرے۔ اللہ اکبر۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک کی دونوں ٹانگوں کو اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ دیا گیا، دونوں ٹانگیں مخالف سمت اونٹ کھڑے ہیں اور ٹانگوں کو باندھ دیا گیا، اور اونٹوں کو پھر دوڑنے کے لیے کہا گیا۔ جب اونٹوں کو ماری نا چابک اور یہ جسم لگا چرنے اور سرخ سرخ قطرے گرنے لگے، اب ظاہر ہر ایک کا خیال تھا کب چیخیں گے اور ہم ہنسیں گے، لیکن کیا ہوا، جس شخص کا بدن چل رہا تھا اور سرخ سرخ قطرے گر رہے تھے، اس نے کہا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں تو زندگی کی بازی جیت گیا ہوں۔ جانا تو تھا اس دنیا سے، یہ کیا حسن ہوا، کیا خوبی ہوئی کہ یار کے نام پہ جا رہے۔ اللہ اکبر۔ عمار ابن یاسر کو آگ میں رکھ دیا گیا اور کافروں نے کہا کہ کوئی آرزو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمار ابن یاسر کہنے لگے کاش اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی، ان کو حالات کی سب خبر ہو گئے۔ حضرت عمار ابن یاسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابھی حضور نہیں پہنچے، اور ان کو پکڑ کے آگ میں ڈال دیا گیا۔ کافر سمجھے ڈر گیا، تپتے ہوئے کوئلوں پہ۔ آگ میں جانا اتنا آسان کام تو نہیں ہے، آدمی کہہ تو لیتا ہے، لیکن جب عملاً اس مرحلے پہ پہنچتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کتنا مشکل کام ہے۔ جب حضرت عمار ابن یاسر کو آگ میں ڈالا جنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کافر سمجھے ڈر گیا ہے، کہا منحرف ہوتا ہے تجھے چھوڑ دیں؟ کہا تم کچھ اور سمجھے ہو، میں کسی اور کے لیے رو رہا ہوں۔ پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کیجئے اے سیاد، کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے۔ تھوڑا سا مشکل نہ ہو جائے، بلبل کو پکڑ لیا تھا نا شکاری نے، تو بلبل نے کہا کہ تو مجھے چھوڑے گا تو نہیں، نہ میں تجھے کہتی ہوں مجھے چھوڑ دے، تو میرا کباب تو تیار کرے گا، لیکن میری ایک آرزو ہے، جب میرا کباب تیار کرے مجھے کچی آگ پہ نہیں بھوننا، مجھے جلتے ہوئے شعلے پر میرا کباب تیار کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بلبل ہوں، اور بلبل کی زندگی کا محبوب ترین چیز پھول ہے، اور پھول تو اب ہے نہیں، تو جب جلتا ہوا شعلہ سامنے آتا ہے تو لگتا پھول ہی ہے، تو مجھے جب روح نکل رہی ہو تو دم آخر رخ یار تو سامنے ہو۔ پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کیجئے اے سیاد، کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے۔ کہا میں اس آگ سے تو نہیں رو رہا، میں تو تڑپ رہا ہوں، شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے۔ بس یہ تڑپ تھی کہ حضور تشریف لے آئے، اور کافروں نے پکڑ کے حضرت عمار ابن یاسر کو اتنی دیر میں پھر آگ میں رکھ دیا۔ تو حضور آگے بڑھے اور حضرت عمار ابن یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ جس طرح ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی آج میرے عمار پہ بھی ٹھنڈی ہو جا۔ اور حضور نے فرمایا صبرن آل یاسر موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ تھوڑے دکھ تو نہیں سہے تھے، تھوڑی تکلیفیں تو نہیں سہی تھی، تانے دیتے، ان کے اوپر تھوک جاتے اور ان کو برا بھلا کہتے، بلکہ حضور کو کہتے ان لوگوں کو اٹھاؤ اپنے پاس سے پھر ہم تمہاری بات سنیں گے۔ تو یہ اہل ایمان پر ہنستے تھے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ان پر ہنستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے قریب سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو خوشیاں مناتے کہ ہم نے ستایا ہے، آج بلال کو دکھ دیے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سابی ہو گئے ہیں، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا ہوا ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ بہکے ہوئے لوگ ہدایت پر گامزن لوگوں کو بہکے ہوئے کہتے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظُونَ، حالانکہ ہم نے ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا تھا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج یہ ایمان والے ان کو دیکھ کے ہنس رہے، کل وہ ہنستے تھے آج یہ ہنسیں گے۔
علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں، حل صبب الکفار ما کانوا یفعلون، کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کرتوتوں کا؟ جو وہ کہتے تھے آج انہیں مزہ آ گیا کہ کیا کہتے تھے، تو اہل حق ہی کامیاب اور بامراد ہوئے۔ أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.